بسم اللہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ امت کے سامنے پیش کیا۔ احادیث کا شاہپارہ تو صحیح بخاری کا آغاز اور صحیح بخاری کی ابتدا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ یہ آیت سے کی۔ امام رحمہ اللہ تعالی ایک یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی وہ نبیوں والی وحی تھی۔ جس طرح پہلے نبیوں پر اللہ نے وحی کی تیسے ہی آپ پر وحی کی۔ اور دوسری بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری وحی ہیں، اللہ کا دین ہے اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث پر یہ اعتراض وارد کرنا، یہ بعد میں لکھی گئی، یہ کمزور بات ہے۔ لکھا ہوا ہونا یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ بنیادی چیز وہ پڑھنا اور حفظ کرنا ہے۔ اگر لکھی نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ اعتراض آتا ہے جی بخاری تو 200 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، بھائی 400 سال بعد لکھی جائے، بخاری نہ بھی لکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بخاری تو مومنوں، مسلمانوں، محدثین کے سینے میں محفوظ تھی، ان کے دماغوں میں محفوظ تھی۔ تو لکھا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو لکھا ہونا ہے یہ اعتراض تو قرآن کریم پر بھی ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے سورۃ بنی اسرائیل میں مشرکین مکہ کے 14 اعتراضات کا ذکر ہوا ہے۔ کتنے اعتراضات؟ 14 اعتراضات کہہ دیں، مطالبات کہہ دیں، مطالبات ہوئے 14۔ ان میں سے ایک یہ تھا او ترقا فی السماء، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ محمد آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا محض آسمان پہ چڑھ جانا ہمارے ایمان لانے کے لیے ناکافی ہے، آپ آسمان پہ جائیں، لکھی ہوئی کتاب لائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ محمد آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب، ہم اس کتاب کی برگردانی کریں گے، اس کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ تو کیا مشرکین کا یہ اعتراض یا ان کا یہ مطالبہ مانا گیا؟ ہم کہتے ہیں منکرین حدیث کو، آپ کو یہ دعویٰ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ جواب قرآن کے حوالے سے مشرکین مکہ کو دیں گے یا دیگر کفار کو دیں گے، وہی حدیث کے حوالے سے ہمارا جواب سمجھ لینا۔ بات سمجھاتی ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
کہ اگر ہم آپ پر کرتاس کا لفظ بعد میں کاغذ پر استعمال ہونے لگا تو لکھی ہوئی کتاب، کاغذوں پہ لکھی ہوئی کتاب اگر نازل کرتے تو انہوں نے پھر کہاں ماننا تھا؟ ماننا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. کڈ حجتی تھی نا، صرف ایک اعتراض تھا اور غیر ضروری ایک مطالبہ تھا. انہوں نے کہنا تھا یہ تو واضح جادو ہے، محمد جادوگر ہیں، دیکھو یہ جادو ہے. اوپر گئے اور کتاب لے آئے. بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کاغذوں پر تو بھروسہ ہی نہیں کیا گیا. بھروسہ کس چیز پہ کیا؟ دین کا. دین ہے سینوں میں محفوظ. علم والوں کے سینوں میں یہ آیات بینات محفوظ ہیں. قرآن کریم اسی سینوں میں حدیث بھی محفوظ ہے. جس زبان سے قرآن جاری ہو اسی سے حدیث بھی جاری ہوئی. ایک تواتر رہا قرآن اور حدیث دونوں کو. ہر حدیث متواتر ہے، ہر حدیث متواتر ہے. اس اعتبار سے ہم تک پہنچنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ لکھی ہوئی چیز ہونی چاہیے، اس کا یہ کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے. اصل کیا ہے؟ اصل پڑھنا اور حفظ کرنا ہے. پڑھنا اور حفظ کرنا ہے، یہ اصل ہے. تو لکھ بھی دی گئی. اگر قرآن یہ اصول بیان کر دے کہ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں تو پھر تو ہم آپ کی بات کا اعتبار کریں گے. اگر قرآن یہ اصول نہیں بیان کرتا تو آپ کا وضع کرتا اصول پھر اصول نہ رہا نا، اس کی تو کوئی پھر حیثیت نہ رہ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی. وہ جو صحیح مسلم میں ہے نا، جب منع کر دیا گیا تو وہ تو تھا بعض التباس واقع نہ ہو جائے کہ قرآن و حدیث کو خلط ملط کر دیں گے. صرف محض ایک احتیاط بتائی گئی. جب لوگوں نے سمجھ لیا اچھی طرح پھر قرآن کو اپنی جگہ پہ لکھا اور حدیث کو اپنی جگہ پہ لکھا. قرآن بھی لکھتے رہے گا اور حدیث بھی لکھتے رہے گا. کاتبین وحی تھے، صحابہ یعنی کتابت وحی پر مامور تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سے واقف تھے. آپ کے ذوق سے واقف تھے. کبھی ایسا ہی نہ ہوا کہ قرآن نازل ہوا اور ایک ساتھ حدیث بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قید پڑھی ساتھ ہی حدیث پڑھ دی. ایسا بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم نشرح لک صدرک ساتھ ہی آپ نے فرمایا انما المؤمنون وغیرہ، اس طرح کے کوئی الفاظ حدیث نہیں. ایک وقت ایک زبان سے دو طرح کا کلام خارج ہو رہا ہے، دو طرح کے کلام کا صدور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی. اور صحابہ لکھ لیتے تھے کتابت وحی پر جو مامور تھے. تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی صحابی نے حدیث کو قرآن سمجھ لیا، قرآن کو حدیث سمجھ لیا. اس کی کوئی نظیر مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. صحابہ ہی تو بتانے والے ہیں کہ حدیث دین ہے اور حدیث منزل من اللہ ہے. اگر حدیث دین نہ ہوتی تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے. کوئی کبھی ایسا ہوا آپ نے کوئی فرمایا ہو، کسی کو حکم دیا ہو، جو آپ کا حکم ہے وہ تو آپ کی حدیث ہی ہے نا. اور صحابی نے کہا میں آپ کا حکم نہیں مانتا، اس کی کوئی نظیر دکھائیں میں بتائیں یہ کہاں ہے. یہ صحابہ نے امت کو ذوق دیا کہ رسول اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے، آپ کے فرمودات و ارشادات، آپ کی حدیث مبارکہ رد نہیں ہو سکتی. یہ مزاج کس نے ہمیں دیا؟ صحابہ نے. جو حدیثوں کو رد کر دیتے وہ تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں، نہ وہ صحابہ کو معیار دین سمجھتے ہیں یا معیار ایمان سمجھتے ہیں. اگر وہ معیار ایمان سمجھے تو صحابہ ہمارا طرز عمل کیوں نہ اختیار کریں. دوسری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے. آپ نے پڑھ لیا نا صحیح بخاری میں. ایک مثال کے طور پر بات عرض کرتا ہوں. بہت زیادہ حدیث بیان، اور بعض اعتراض وارد کرتے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں. لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. ابو ہریرہ کیا فرمو جواب میں کیا کہتے تھے؟ قرآن کریم میں دو آیات نہ ہوتی
تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، میں ہریرہ نہ کرتے تو کوئی اور بیان کر دیتا۔ ایسا ہے کہ نہیں، ایک حدیث 10 صحابہ سے بھی آتی ہے، 20 صحابہ سے بھی آ جاتی ہے، 30 صحابہ سے بھی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ ویسے ہی ادھار کھا بیٹھے ہیں، جی حدیثیں تو ضائع بھی ہو گئی، بھئی آپ کی مستدرک آپ کے پاس مکمل نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے جی آپ کی معجم کبیر طبرانی مکمل نہیں ہے، فلاں کتاب آپ کے پاس مکمل نہیں، فلاں ہماری دلیل ان کتابوں میں ہو سکتی ہے جو ضائع ہوگی حدیثیں ہیں، جو حدیثیں ضائع ہو گئی ان میں ہماری دلیل ہو سکتی ہے جو ضائع ہوگی، بھلا دین بھی اسلام بھی ضائع ہوا، یعنی یہ کوئی بات اگر یہ آپ نے سیوطی نے بات کی تو علامہ البانی رحمہ نے لکھا یہ کسی مسلمان کا بھلا اعتقاد ہو سکتا ہے کہ دین بھی ضائع ہوا؟ بھئی اگر اس امام حاکم کی سند سے حدیث ضائع ہو گئی ہے تو وہ 10 اور سندوں سے حدیث دیگر کتابوں میں موجود ہے، آپ تخریج کرتے ہیں ایک حدیث کی تو 10 20 100 سندیں نہیں سامنے آ جاتی؟ سمجھ آتی ہے میرے بچے کہ نہیں بات؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، ٹھیک ہے جی، 2 آیات نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ ہاں جی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، سمجھ آتی؟ ابو ہریرہ یہ آیت پڑھتے تھے، معاملہ تو حدیث کا تھا، اعتراض حدیث پہ تھا، آیت پڑھ کے ثابت کرتے کہ اگر میں حدیث بیان نہ کروں کہ اس آیت کا مصداق ٹھہروں گا، حدیث بھی تو منزل من اللہ ہے نا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات ابو ہریرہ کے استدلال کیسے ہے؟ حدیث کے منزل ہونے کا، من جانب اللہ ہونے کا، حدیث کے نازل ہونے کا خوبصورت استدلال ہے، یہ ابو ہریرہ نے ہمیں بتایا رضی اللہ، اس لیے ابو ہریرہ کے دشمن زیادہ ہیں نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5000 سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں، حدیثوں سے مراد سندیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ سندیں، کیا ایک حدیث کی 20 سندیں تو حدیث تو ایک ہی ہے نا، تو بڑھتے بڑھتے 5000 سے اباب ہو گئی، اور ان کو اگر سمیٹا جائے 10 سندوں کو ایک حدیث، 5 سندوں کو ایک حدیث، 20 سندوں کو ایک حدیث میں اگر لایا جائے تو یہ تقریباً 1400 ابو ہریرہ کی کل روایات جن سے 5 ضعیف ہیں، 900 صحیح حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 900 کے قریب صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ تو یہ جو لکھنے کی بات لوگ کرتے ہیں نا، یہ فضول بات ہے، یہ بات لکھی گئی، بعد لکھی گئی ہے جی، بعد میں لکھی گئی تو آپ اس کو مٹا تو نہیں سکے، ضائع تو نہیں کر سکے، مسلمانوں کو اسے محروم تو نہیں کر سکے، وسوسے اور شبہ تو نہیں ڈال سکے، اللہ کی عبادت کے ساتھ محفوظ ہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آپ کا ایک ہی تھا کہ جی 200 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، یہ تو نامعقول باتوں میں سے ہے۔ اور چوتھی بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نوح نبی پر جو وحی آئی وہ لکھی ہوئی وحی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کوئی صحیفہ آپ پہ اتارا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کی حدیثیں قوم نے نہیں مانی نا، تو قوم کیا ہوئی؟ اس کا انجام کار کیا ہوا؟ غرق ہو گئی۔ دنیا میں پہلا یہ واقعہ ہے کہ کسی پیغمبر کی حدیث کو قوم نے رد کیا اور قوم غرق ہو گئی۔ اس لیے امام بخاری یہ آیت لائیں، اس پیغمبر کا ذکر اس میں ہے جس کی قوم حدیث نہ مانی وجہ سے غرق ہو گئی تھی۔ یہ 4 وجہ سے یہ آیت امام بخاری نے صحیح بخاری کی شروع میں ذکر کی ہے۔ اللہ عالم اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر غور کیا جائے تو۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ حدیث کیسا ہے کہ مربوط اور منظم نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑی عقل چاہیے، اور یہ بے وقوف لوگوں کے ہاتھ معاملہ لگ گیا اور انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ حدیثوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری زندگی حفاظتی حصار میں گزاری، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ سمجھتے جیسے ہم پھرتے ہیں، گھومتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں آپ نے زندگی گزاری تھی۔ پہلے بات یہ بھی تو سمجھے نا، پیغمبر اسلام کی ہستی کے حوالے سے جانے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری تھی پہلے میں۔
کیا اللہ کے فرشتوں کا پیرا نہیں ہوتا تھا ہر دم آپ کے ساتھ؟ ہے جی، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ بھئی اتنی حدیثیں، اتنے فرمودات نبیہ، اور ایسے ہی اللہ کے نبی فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے ایسے کہا، اللہ نے ایسے حکم دیا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، ان اتبع الا ما یوحی الیہ انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی کے ساتھ صرف ڈراتا ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، انذار میرا ہوتا ہی صرف وحی کے ساتھ ہے، میں اتباع ہی صرف وحی کا کرتا ہوں۔ آپ اتنے ارشادات ہیں، آپ کے اتنی حدیثیں ہیں، ایک پھیلا ہوا سلسلہ، ایک دین کا بیشتر حصہ ہے حدیث۔ یہ کیوں؟ اتنا جو پھیلا ہوا یہ جو سلسلہ ہے، حصار تھا۔ محبوب اگر آپ ایک بات بھی ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے نہیں کہی ہوتی، ہم کیا کرتے؟ آپ کے دانے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی رگیں جان کاٹ دیتے، اتنی سختی تھی۔ تو میں ایک دفعہ یہ قادیانیوں کے بیت الحمد میں گیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سامنے تعریف کرنے لگے۔ عرصہ پہلے کی بات ہے، کتاب درکار تھی تو وہ آئے، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھنے لگے۔ میں نے کہا خبردار، میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود نہیں بھیج سکتے، پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تعریفیں کرنے لگے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جھوٹو، ہاں جی چھوڑو، ہمیں اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو تو ہم آپ کو مرزا کی سیرت بھی دکھاتے ہیں، ابھی کتابیں تو ہمارے سامنے پڑی ہیں، اس کی بے وقوفیاں، اس کی کذب بیانیاں، اس کا دجل، ہاں جی، اس کے گندے اور کبھی فعل، ٹھیک ہے جی، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میرے ساتھ اگر جھوٹے ہوتے ہیں تو بولو تقول علینا بعض الاقاویل، تو ان کی رگیں جان کیوں نہیں کٹ گئی تھی؟ تو آپ جو کہتے ہیں جھوٹا تھا تو رگیں جان کٹنی چاہیے تھی نا۔ میں نے کہا یہ آیت سچے نبی کے بارے میں نا، یہ دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے کہ میرا سچا نبی نہیں تھا، ورنہ اس کی جان کٹ جاتی۔ پھر دور ہٹ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ہمارا اب کام آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ظالم لوگ ہیں، برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے دین کی حفاظت فرمائے اور ہم سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لے، ہمارے علم کے ذریعے سے بھی جو ناقص علم ہے اور ہمارے عمل کے ذریعے سے جو ناقص ہے۔ حدیث جو ہے مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے، اللہ چاہتے تو سارا دین قرآن میں نازل ہو جاتا، پورا دین قرآن میں نازل ہوتا، تو حدیث میں کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن کا علاوہ بیشتر ایسا ایک دین کا حدیث میں جو اس کا نازل ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اصل ہے، اصل ہے۔ امام ابو بکر الاجری رحمہ اللہ کی اشریہ کتاب ہے، مسلمانوں کے عقیدے کی، اہل سنت کے عقیدے کی زبردست کتاب ہے، آپ میں سے کئی بھائیوں نے وہ پڑھی بھی ہوگی۔ یہاں رک کر ایک اور بات بھی عرض کروں کہ آپ عقیدے کی جتنی بھی کتابیں ہیں، عقیدۃ الاسماء والصفات کے حوالے سے اوپر سے لے کر نیچے تک، متقدمین و متاخرین کی جو کتابیں اہل حق کی، وہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کا علم مبارک ہو جائے گا، ایک خاص نور ہوگا آپ کے علم پر، وہ توحید باری تعالیٰ کی برکت سے اور صحیح عقیدے کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوگی، تو پھر آپ کا دل عبادت میں بھی لگے گا اور دین کی محبت بھی آپ کے دل میں بڑھ جائے گی کہ جس اللہ کے یہ اچھے اچھے نام اور جس اللہ کی یہ صفات ہیں، اس اللہ کے لیے میں کیوں نہ کام کروں۔ تو عقیدۃ الاسماء والصفات اصل ہے، اصل اساس ہے، یہ عقیدہ توحید کی، عقیدہ الوہیت اور ربوبیت کی۔ تو اس لیے اس پر آپ نے توجہ بھی دینی ہے انشاءاللہ۔ ڈیلی بنیاد پر آپ پڑھا کریں، ڈیلی کی بنیاد پر عقیدے کی کتاب روزانہ پڑھیں، کوئی نہ کوئی عقیدہ سیکھیں، آپ کو کوئی بھی شعبہ ہو مگر عقیدہ ضرور آپ اس حوالے سے سیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق میں فرق کرنا تھا، مومن اور منافق میں فرق کرنا تھا، تب ایسے ہوا نا کہ حدیث جو ہے، حدیث وہ قرآن کے ساتھ ملا دی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہو گئے۔ تو امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے
اطاعت رسول پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے۔ 30 آیات ذکر کی، مطلب سکھا کہ 30 آیا، 30 آیات ہیں قرآن میں۔ کتنی آیات؟ یہ اجوری نے لکھا۔ ان کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی کہ 30 آیات ہے۔ علامہ سفارینی آئے رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے 30 سے بھی زیادہ آیات کو جمع کیا۔ ان 30 آیات میں سے پھر ہم نے زیادہ جو آیات ہیں ان میں سے 30 ہم نے بھی جمع کر دی اطاعت کے حوالے سے۔ 30 آیات میں کئی مقامات پر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اطاعت کا، آپ کی سیرت کا ذکر ہوگا، آپ کے اتباع کا ذکر ہوگا، اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں، احکامات صادر کریں لوگوں میں، بما اراک اللہ، بما اعلمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا نا، علم دیا اس کے ساتھ آپ نے احکامات جاری کرنے ہیں۔ سمجھائی کہ نہیں؟ یہ تو حدیث کی یہاں بات ہو رہی ہے نا، اور کتاب کی بات تو پہلے گزر چکی ہے۔ آگے حدیث کی بما اراک اللہ سے مراد تو حدیث ہے نا، ہم نے آپ کو ایک خاص علم دیا ہے، خاص علم۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایسے آتا ہے؟ کیسے حافظ صاحب؟ اچھا کوئی حافظ صاحب ہاتھ کھڑا کریں، حافظ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصوی بیان ہوا ہے۔ یہ آپ کا ذمہ ہے کہ آپ نے قرآن کا بیان کرنا ہے۔ بھائی وہ کدھر ہے جو اللہ نے کہا کہ آپ نے قرآن کا بیان کرنا ہے؟ وہ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ آیات معمل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر عمل ہی نہیں کیا۔ ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، وہ قرآن کا بیان اللہ فرماتے ہمارے ذمہ ہے، وہ آپ کے ذریعے سے آپ کی زبان پر ہم جاری کر دیں گے۔ وہ کدھر ہے؟ ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نا۔ عام طور پر 3 آیات پیش کی جاتی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ میں فی شَيْءٍ، اور تیسری کون سی؟ هُوَ الَّذِي انزل الکتاب، آگے کیا ہے؟ نہیں مفصلا، وہ جو آیت کریمہ نہیں ہے میرے بھائی، هُوَ الَّذِي انزل الکتاب مفصلا، هو الذي انزل عليك الكتاب مفصلا، یہ 3 آیات عام طور پیش کرتے ہیں۔ قرآن تو مفصل کتاب ہے، یہ تو حدیث کی محتاج ہی نہیں ہے۔ کیا؟ نہیں آپ سب بات دیکھ کر بتا دینا جی، تو صحیح کر دینا، کوئی بات۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، قرآن مفصل کتاب ہے، یہ تو حدیث کی محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا آپ تو، کیوں نہیں محتاج ہے؟ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ حدیث کے بغیر، یعنی علم رسول کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ بعض قرآن کے ایسے مقامات ہیں، ایسے اجمال ہیں جو حدیث کے بغیر نہیں کھل سکتے۔ قرآن مفصل ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تب یہ حدیث ساتھ مل جائے گی۔ حدیث نہیں ملے گی تو قرآن مفصل نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس اتنی سی بات ہے نا، باقی حلال و حرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ سود کو حرام کیا تو یہ تو نہیں بتایا قرآن نے کہ سود کیا ہے۔ سود کی بہت ساری صورتیں ہیں تو قرآن نے تو اس کی تفصیل نہیں ذکر کی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حدیث کے ملنے کے ساتھ قرآن مفصل ہے، حدیث کے ملنے کے ساتھ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، حدیث کے ملنے کے ساتھ قرآن نے کھول دیا، بیان کر دیا، ورنہ نہیں۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ قرآن اجمال پیش کرتا ہے، حدیث تفصیل کرتی ہے۔ حدیث کیا کرتی ہے؟ تفصیل کرتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منکر حدیث تھا
پروفیسر تھا، اس کو شور کرنے کا بڑا شوق تھا، ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ حلاق تھا، داڑھی منڈا سا. تو میں نے کہا کہ بتاؤ آپ بڑی بات، مجھے کہتے ہیں اجمی سازش ہے، اجمی سازش ہے. اجمی سازش یہ بتاؤ کہ کتا جو ہے وہ کھانا چاہیے کہ نہیں، حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا جس کا جی چاہے کھا لے، جس کا جی چاہے نہ کھا لے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ کی بیگم صاحب آپ کہہ دیں کہ آج میں نے کتے کے کباب کھانے ہیں تو مہیا ہو جائیں گے نا. ایسے کرنے لگا. میں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ چلو یہ تو آپ نے کہہ دی، کوئی گنجائش نے کہتے حرام خور تو ہیں ہی آپ لوگ. رسول اللہ کو جو نہیں مانتا نا، اس طرح ذلت امیز حرکتیں اس سے صادر ہوتی ہیں، گندی باتیں، غلیظ اور حرام کھانا اس کا مقدر ٹھہرتا ہے. کیا خیال ہے؟ ان کو چاہیے اپنا پیشاب بھی پیا کریں. کیا خیال ہے جی؟ مشروب بنا کر وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں مانتے، یا تو کہ قرآن نے ہمیں روک دیا پیشاب نہیں پینا، یا غلیظ ہے یا نجس ہے، قرآن نے کہا ہے کہیں بھی؟ تو ان کو مشروب بنانا چاہیے جی، کہ رسول اللہ سے جتنا کوئی دور ہوتا چلا جائے گا ذلت اس کا مقدر ہے. جو ذلت والصغار علی من خالف امری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے گرامی مسلم احمد کے اندر موجود ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مخالف ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے. قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. یہ کئی فرمودات نبویہ ہیں جو اس حوالے سے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں 14 رشتے ذکر ہوئے ہیں، وہ یہ رشتے حرام ہیں. کتنے؟ 14. خالہ اور بھانجی 1، پھوپھی اور بھتیجی 2. یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ بات کریں آپ. وہ تو چلو مرضی کی بات تھی نا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. میں نے کہا آپ کی عقل نہیں مانتی، قرآن تو اس کو حلال کہتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. ورا کا معنی علاوہ اور ورا کا معنی بعد. ان کے بعد جو رشتے ہیں یا ان کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ حرام ہے تم پر. سمجھائی؟ قرآن کی اصول میں تو یہ دونوں حلال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 14 کو ذکر کرنے کے بعد ان کے بعد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں. عام قرآن کا ایک اصول ہو گیا. حدیث بول پڑی کہ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی یک وقت ایک انسان کے نکاح میں نہیں آ سکتی. کہتا ہے عقل نہیں مانتی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ کی عقل قرآن سے فائق ہے. آپ کی عقل قرآن سے بھی فائق ہے. قرآن کہتا ہے حلال ہے، تم کہتے ہو حرام ہو. تو اس کو تو سمجھ نہیں تھی کہ قرآن میں یہ رشتے حلال ذکر ہوئے تھے، تو حدیث نے حرام کرا دی ہے نا. وہ کہتا ہے عقل نہیں مانتی. عقل، میں کہا جس کی عقل مان جائے وہ کیا کرے؟ مسئلہ اگر عقل پہ آپ نے چھوڑا ہے، عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی. عقل اگر اصل ہوتی پھر اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ عقل اصل ہوتی تو پھر کتابیں کیوں اتاری گئی؟ وہ اس لیے تو اتاری گئی کہ عقل ناکافی ہے نا. عقل سلیم وہ ہے صرف شریعت کو سمجھنے کے لیے ہے. عقل سقیم وہ ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے اور اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے حدیث کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پورا دین حدیث میں نازل فرما دیتے. پورا دین اللہ رب العالمین نے حدیث میں نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، قرآن میں بھی نازل ہوا، قرآن میں نازل فرماتے. پورا دین قرآن میں نازل نہیں ہوا، کچھ دین قرآن میں اور کچھ حدیث میں نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرق بتانا چاہتے ہیں. یہ مومن ہے، یہ جھوٹا منافق ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا. اور قرآن کریم نے 3 وحیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وحی کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. ایک ہے وحی مستقل ذکر ہو گیا، ایک ہے وراء حجاب پردے کے پیچھے، ایک ہے ارسال رسول فرشتے کا بھیجنا. تو قرآن کا تعلق ارسال رسول کے ساتھ ہے. جبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل آتے تھے نا وحی. تو پہلی وحی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلی وحی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دوسری کے ساتھ. باقی یہ 2 رہ گئی. ایک تو ارسال رسول کی ہے نا،
جو دو رہ گئی ان کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا دین قرآن میں نازل نہیں کیا، کوئی دین حدیث میں بھی نازل ہوا ہے. فرق کرنے کے لیے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہاں تو پہلے آگ سے ڈرایا گیا نا، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہو گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. جس کے پاس رسول اللہ کی اطاعت نہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، اور اس کا انجام پہلے ذکر ہوا ہے، اس کا انجام پہلے ذکر ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کا جو حکم اس سے پہلے کی بات ہے وہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ جو قبلہ ہم نے بنایا تھا جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس بیت المقدس ہی پڑھتے ہیں، بیت المقدس ہی پڑھتے ہیں. یہ جو بیت المقدس ہے جس پر آپ سے منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، ہم نے اس لیے بنایا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے، ہم زہر کرنا چاہتے تھے. زہر کرنا لینا علم کمانا، ہم زہر کرنا چاہتے تھے، یہ ہم بتانا چاہتے تھے. اللہ کا تو علم میں تھا نا، للہ علم، یہ تو نہیں کہ ہم جاننا چاہتے تھے، ہم زہر کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے. میں یتبع الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کون کرتا ہے؟ حدیث میں تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا، اور سوری قرآن میں تو نہیں ہے نا قبلہ، تو حدیث میں تو اس کا ذکر ہوا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ قرآن میں نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا. اس قبلہ کے بنانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ قرآن میں تو اللہ نے نہیں مقرر کیا وہ قبلہ. حدیث فرق کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر فن کی کوئی اصطلاحات ہوتی ہیں، اپنی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں. لغت عرب ان اصطلاحات کا حل نہیں پیش کر سکتی. لغت عرب ان اصطلاحات کا حل نہیں پیش کرتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پیش کرے گی. آپ کی حدیث کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مثال کے طور پر یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ باتیں کرتے، کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب ہے مساوات قائم کرنا. کیا کرنا؟ ہر ایک جیسے حالات ہو. یہ عقل کے اندھے ہیں کہ نہیں؟ ان کے خواب دیکھیں، ان کی ذہنی اپروچ دیکھیں کہ کیسا سازشی ذہن ہے کہ اس سے مراد نماز قائم کرنے سے مراد مساوات ہے، حقوقی مساوات. حقوقی اسلام میں تو مساوات نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اسلام میں تو عدل ہے، اسلام میں عدل ہے، اور یہ حقوقی مساوات کی بات کرتے ہیں. بھلا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جیسے مساوی حقوق کیسے مل سکتے ہیں؟ عدل تو مل سکتا ہے، مساوی کیسے حقوق مل سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ اور وہ ہے. یہ اپنی ایک تعبیر پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، قرآن و حدیث کی حفاظت کا بہت سارا سامان کیا گیا ہے. اس میں ایک مضبوط ترین سلسلہ امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی حفاظت کی ضمانت ہے. ورنہ الصلاۃ ساری دنیا کہتی ہے الصلاۃ ہم بھی مانتے ہیں، الصلاۃ ہم بھی مانتے ہیں، الصلاۃ ہم بھی مانتے ہیں، الصلاۃ کا یہ معنی، الصلاۃ کا یہ معنی، الصلاۃ کا یہ معنی. مان تو لیا نا، آگے اس کی تعبیر ہے، اس کا ایک معنی ہے، مفہوم اس کو پہنا دیا گیا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ کا معنی ہے تحریک الصلوین. بات سمجھئی؟ آپ کسی جمناسٹر کے پاس جائیں، وہاں ڈانس سیکھیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں نا، کوئی ایک معنی پر تو یہ لوگ قائم نہیں ہیں. اگر آپ نے نماز کو بچانی ہے تو پھر مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کو ماننا پڑے گا، صحابہ کا، محدثین کا، ائمہ دین کا اجماع ماننا پڑے گا، ورنہ نماز آپ کے ہاتھ سے نکلے گی. مسلمات اسلام
مسلمات اسلام آپ سے چھوٹ جائیں گے، ضروریات دین آپ سے غائب ہو جائیں گے۔ صحیح معنی میں وہ نماز رسول اللہ نے جو صحیح اس کی تعبیر پیش کی اپنے عمل اور اپنے قول کے ساتھ، اور صحابہ نے وہ آپ سے نماز لی، وہ تب تک ہے جب تک امت کا اجماع ہے، اجماع نہیں تو نماز اپنا وجود کھو دے گی۔ حقیقی وجود نماز اپنا وجود ہو، حقیقی وجود نماز اپنا کھو دے گی۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی؟ جس کو سمجھے ہاتھ کھڑا کریں۔ حضرت آپ کو اتنی سی سمجھ آئی، ہاتھ عثمان بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی، اوپر کریں۔ ہاں جی، آپ کو پہلے وہ حضرت صاحب، آپ کو میرے بیٹا نہیں آپ کو تو ان کو آپ کے ساتھ والے بھائی کو آئی؟ اچھا چلی تو نہیں گئی کہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ بہت کمزور مقدمہ رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی ہمت ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حمیت ہو، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کو گرا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہم یہ محروم نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ آپ قرآن کریم کھولیں، ایک ایک آیت سے حدیث کی حجیت کا ثبوت فراہم کر دیں۔ پورا قرآن کریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں تو اتباع رسول کی بات ہے، اللہ کی تو بات ہی یہاں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بات ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ادھر کہا گیا فتبعونی، بات سمجھنے کی کوئی، فتبعونی میرا اتباع کرو، ادھر کہا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے اس کا اتباع کرو، تو رسول اللہ کا اتباع۔ آپ نے جو فرمایا فتبعونی، حقیقت میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کی تفسیر ہو گئی۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ وحی کا اتباع ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا اتباع کرتا ہوں، میرا وضو سے لے کر جہاد تک چھوٹی بڑی جتنی عبادات، جتنے میرے سلسلے ہیں، وہی کتابیں ہیں، وہی کتابیں ہیں۔ تو فرمایا فتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ تابعی کو تابعی اس لیے کہتے ہیں نا، صحابہ کے بعد ہے نا، پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، پیچھے پیچھے چلتے، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے پیش قدمی مت کرو، پیچھے چلنا، اتباع کرنا ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی صحابی نے کہا کہ میرا یہ موقع پر، دوسرا کو میرا یہ موقع پر، آپ نے اپنے موقع پہ ڈٹے رہے ہوں، اور ہوتا ہے نا ایسے، جس طرح آپ کہتے ہیں میرا ایک موقف ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا ایک موقف ہے، بات سمجھے؟ صحابہ ایسا نہیں، رسول اللہ کی زندگی میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے، وہی کا آپ اتباع کرتے تھے صحابہ نے تو بتایا کہ وہی کا اتباع ضرور، ورنہ صحابہ اپنے مذاہب نہ بنا لیتے، مقابلہ کرتے، سمجھ تو کوئی نہیں آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ سرسری سا اختلاف تھا، بنیادی اختلاف نہیں تھا، اجتہادی اختلاف اس کو کہتے ہیں، اجتہادی طور پر وہ اختلاف ہوا، حقیقت میں وہ اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ اس پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، نبی پاک کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات اور ارشادات، یہ من جانب اللہ ہیں، ان کا اتباع ہم پر لازمی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا رنگ جس پر چڑھا وہ صحابہ ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خوبصورت رنگ ہے اللہ کا، وہ کس سے چڑھا؟ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے رنگ کو، نبی پاک کے صحابہ کو دیکھے، اس لیے کہ صحابہ نبی پاک کا اتباع کرتے تھے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے منکروں کو تو قرآن کافر کہتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ، یہاں تو اللہ کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ کی مخالفت کی بات ہے، اور آپ کی حدیثوں کی مخالفت کی بات ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل۔ مومنوں کا راستہ تو یہ ہے کہ حدیث رسول حجت اور دین ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ ساری آیات۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ،
والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے کہ روز آخرت قائم ہوگا، ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں، اور اللہ کی ملاقات کی امید، ذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتا ہے، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کیا ہے؟ ہاں، ان یکون لهم خیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل، یہ واضح آیات ہے۔ مومنوں کا وطیرہ کیا بیان ہوا ہے، اور منافقین کا فلا وربک لا یؤمنون، یہ آیت بھی بتاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری یاد، وما نہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہوگی نا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے جتنے رسول بھیجے اللہ کے اذن کے ساتھ ان کا اتباع ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ میرے رسولوں کا اتباع کرو۔ ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی کہ پیغمبر اسلام میں، ہم تو پوچھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آئے، انسان بات کرتا ہے تو باتیں عام طور ریکارڈ ہو جاتی ہیں نا، ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، میں بات کر رہا ہوں تو یہ تو پتہ نہیں کب تک، صدیوں سالوں تک محفوظ ہو جائے گی نا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی بات نہیں کی؟ کوئی ایک بات بھی پیغمبر اسلام نے نہیں کی تو وہ کون سی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ تو باتیں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ اصل ہے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیا فرماتے بانا وکان خلقہ، ہاں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، خلق، وہ قرآن تھا، قرآن نازل ہوتا آپ اس کی تفسیر بنتے تھے، آپ اس کی عملی تعبیر بنتے تھے۔ جس نے قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، قرآن کی قولی تفسیر دیکھنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ کس طرح گویا ہو رہے ہیں اور آپ تفسیر فرما رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے سلسلے ہیں، مثال کے طور پر علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، رمضان مبارک میں عورتوں کے پاس جانا، ان سے مجامت کرنا، ان سے مقاربت اختیار کرنا کو قرآن نے خیانت سے تعبیر کیا، بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی، مگر روکا تو پہلے نہیں۔ جب روکا ہی نہیں تو پھر خیانت کیسے ہے بھائی؟ جب روکا ہی نہیں تو پھر خیانت کیسے بن گئی؟ رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کو، دین کی مخالفت کو کیا قرار دیا؟ خیانت سے تعبیر کیا گیا۔ تو پہلے حدیث رسول کے ذریعے سے منع کر دیا گیا تھا اور قرآن نے اجازت دے دی، حدیث نے منع کیا اور قرآن نے اجازت دے دی، تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ یاد رکھنا ہے، کل بھی بات ہوئی اس حوالے سے کہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیش کرے کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے، ان میں باہم تعارض ہے، تو آپ پوری کوشش کریں، ہمت کا، اپنی ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے۔ کم ہمت لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو آپ نے زبردست طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دینا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ہے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ کی کتاب توحید ہے، وہ فخر رازی صاحب کہتے ہیں یہ کتاب الشرک ہے، یہ تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے کتاب التوحید کو کتاب الشرک لکھا، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ تو یہ کتاب التوحید کیا زبردست کتاب تھی۔ امام صاحب فرماتے ہیں من ادعى من الجہلۃ ان شیئا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ، کوئی جاہل لوگ ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی معارض ہے، قرآن کی مخالف ہے، بھلا ثابت حدیث قرآن کے کیسے مخالف ہو سکتی ہے؟ فانا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا، میں محدثین کے مذہب پر پہرا دے رہا ہوں، اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی آئے ہمارے سامنے صحیح حدیث پیش کرے جو قرآن کی معارض آئے، ہم تطبیق کریں گے۔ علامہ ابو بھی منذ اکثر 40 سنہ، میں حیران ہوں کہ لوگ سنگ باری کرتے ہیں، شیشے کے محل کو بیٹھ کر سنگ باری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی مخالف ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہو نا،
ہم سے بات کرو، کبھی ہم سے بات کہی ہوتی؟ میں تو 40 سال سے چیلنج دے رہا ہوں کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کی معارض نہیں ہے، اگر ہے تو ظاہری تعارض وہ تو دور ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں جی سر تمہارا نظریہ ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، ہم قرآن کو لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ بعض منکرین اس طرح ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بعض گمراہ ایسے موجود ہیں جنہوں نے حیات و ممات کی دنیا کے اندر ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، جن کو یہ بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، تو بس اور مذہب بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، قرآن کو لیں گے حدیث کو چھوڑیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن ہے، لا صلاۃ حدیث ہے، قرآن کو لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ کرو تم کھلواڑ کتنا کر سکتے ہو؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں تمہاری جرأت و جسارت پر۔ تم سمجھتے محدثین دنیا سے چلے گا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، محدثین کو ماننے والے بھی تو دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہرحال جتنے منہ اتنی گمراہیاں میرے بچوں میرے بھائیوں، آپ پوری کوشش کریں اللہ کے دین کے دفاع میں کھڑے ہو جانا ہے انشاءاللہ، ہمت پیدا کریں۔ اللہ کے فضل سے کتنے آپ میں حفاظ حدیث ہیں، حافظ قرآن ہیں، ساتھ ساتھ حدیثوں کا بھی حفاظت کا سلسلہ رکھیں تاکہ آپ کے پاس گہری معلومات ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پتہ نہیں جی بخاری میں نہیں مسلم میں بھی ہر وقت حدیث پڑھا کریں نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلم احمد کو ہر وقت پڑھیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ نے ڈاکٹر بشار صاحب مسند المصنف المعلل کتاب لکھی ہے، دیکھیے کسی بھائی میں آپ میں سے کسی نے المسند المصنف المعلل ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ کتاب آپ نے دیکھنی 40 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو آپ پڑھ دیں، 3 ماہ میں پڑھیں، 6 مہینے میں پڑھیں، سال میں پڑھیں، یہ مکمل کتاب پڑھیں اور پھر مجھے کال کریں اگر میں زندہ ہوں کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بعد ڈھیروں حدیثی معلومات آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پڑھتے جائیں گے، استحضار رہے گا، پڑھنے سے استحضار، مداومت و نظر سے، مداومت و نظر، آپ نے فوائد جمع کیا ان کو دیکھتے رہ جائیں کہ یہ ہے کام جو میں نے علمی حوالے سے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا استحضار رہے گا، اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیں گے۔ یقین جانے میں حلفاً کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خادم مخدوم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہر دم آپ کھڑے رہ جائیں، ہر دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے۔ ایک جذبہ آپ کے اندر انگڑائی لیتا ہے، آپ کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے، میں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ آئے اسلام پر کوئی معترض ہو، عقیدہ توحید پر کوئی معترض ہو، میں جواب دوں گا۔ آئے کوئی ثقات پر اعتراض کرے، میں جواب دوں گا۔ کوئی جو ثقہ راویوں کو ضعیف اور ضعیف کو ثقہ ثابت کرے، میں اس کو سیدھی راہ پہ لاؤں گا۔ آپ ہمت کریں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔